السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج سے ہم اور آپ شروع کرنے جا رہے ہیں آداب زندگی۔ اس میں ہم بہت ساری چیزوں کے جو آداب ہے، جیسے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، پانی پینے کے آداب، چلنے کے آداب، مجلس میں بیٹھنے کے آداب، قرآن پاک پڑھنے کے آداب، یہ ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں پڑھیں گے آداب زندگی میں۔ تو آج سے یہ شروع کیا جا رہا ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ کون چیز آداب ہے اور کون سی چیزیں آداب کے خلاف ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو سبق شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو آداب ہے اس کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہم گزارتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھانے کا کام، پینے کا کام ہم ڈیلی پتہ نہیں کتنی بار کرتے ہیں، تو جب بھی ہم وہ کام کریں تو یہ جو آداب زندگی، یہ جو آداب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم کیا کریں، عمل میں لائیں، روزمرہ کی زندگی میں عمل میں لائیں، ان چیزوں کو پڑھے اور اس پر عمل کریں۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں اگر سمجھدار بچہ ہے تو اسے بھی ان سب چیزوں کو بتائیں کہ کھانے کے آداب یہ ہے، پینے کے آداب یہ۔ اگر بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر ان سب چیزوں کو ڈالنے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو خود کریں۔ خود جب آپ کریں گے تو بچہ دیکھ کر آپ کو وہی چیز کرے گا۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، ان کا بہت مائنڈ جو ہوتا ہے بہت شارپ ہوتا ہے، جو چیز وہ دیکھتے ہیں نا وہ ان کے اندر بہت جلدی آ جاتی، وہ ان سب چیزوں کو بچے بہت جلدی کیچ کرتے ہیں، جو چیزیں وہ گھر میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو، جیسے کہ امی جان کو، ابو جان کو، دادی جان کو۔ جب آپ لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے اور اسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں کریں گے تو یہ سب چیز جب بچے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی یہی چیز آئے گی۔ تو یہ جو آداب زندگی ہے یہ سنت طریقہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہی ہے آداب زندگی۔ تو اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں لائے، پہلے تو جانے کہ کس چیز کا کیا آداب ہے، اور جاننے کے بعد جان کر صرف بیٹھنا نہیں ہے، صرف یہ کہنا کہ ہمیں کھانے کے آداب یاد ہے، پینے کے نہیں، یاد ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ان چیزوں کو عمل میں لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل میں لانا ہے، تب اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ صرف یاد ہے، جیسے نماز ہمیں آتی ہے پر ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ویسا نماز کا آنے کا، ہے نا؟ تو جو چیزیں آتی ہے اس کو ہم عمل میں لائیں گے تو اور اس کا بہت فائدہ ہے، اور اس میں اور سمجھنے میں اور عمل میں لانے میں بہت اضافہ ہوتا ہے آپ کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو چیزیں سیکھیں گے اس کو عمل میں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں پڑھیں گے اس پر کیا کریں گے؟ وقت دیں گے اور اس میں کام کریں گے اور اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی ارادے کے ساتھ آج سے یہ سبق شروع کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر دیکھیں آداب زندگی، کھانے کے آداب، آج ہم پڑھ رہے ہیں کھانے کے آداب۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد کلی کرنا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تو ہم لوگ دھوتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ کھانے سے پہلے کچھ لوگ دھوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دھوتے ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اب ہاتھوں کو دھونے کا جو مسئلہ ہے تو کہاں تک دھوئے؟ تو ہماری جو کلائی ہوتی ہے نا، جہاں ہم چوڑیاں پہنتے ہیں، تو کلائی میں سائیڈ میں دیکھیں آپ ایک ہڈی نما اٹھا ہوا ہے، تو وہ جو ہڈی ہے نا وہاں اس کو لیتے، مطلب اس کے سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں کلائیوں کو اس ہڈی کو لیتے ہوئے۔
उस हड्डी से नीचे तक धोना है दोनों हाथों को, ठीक है। खाने से पहले भी धोना है, इस बात का ख्याल रखना है, इस पर अमल करना है। बाज़ औक़ात लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं कि अभी तो जस्ट हम नहा कर आए हैं, अभी तो हम जस्ट कुछ नहा कर आए थे तो कुछ किए भी नहीं, उसी तरह हम खा लेंगे, तो नहीं, इसको आप फॉलो करें। बच्चे जब देखेंगे तो उस पर अमल करेंगे कि अम्मी जान ऐसा करती है, खाने से पहले हाथ धोती है, तो वो भी जाकर धोएंगे। तो एक बार ये चीज करके देख के आप खुद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बिजरूर ये चीजें बच्चे भी करेंगे। तो खाने से पहले हाथ धोना है, कहाँ तक, गट्टों तक, यानी कि हड्डी जो है उसको समेत लेते हुए, और खाने के बाद भी धोना है, और खाने के बाद कुल्ली भी करना है। नंबर 2, खाने की इब्तिदा और खत्म नमक या नमकीन से करना है। खाने की इब्तिदा मतलब शुरुआत, और खत्म यानी कि जो एंड होगा वो हमें नमकीन चीजों से करना है। नंबर 3, दस्तरखान बिछाकर खाना। दस्तरखान बिछाकर खाना क्या है, सुन्नत है, दस्तरखान ही बिछाकर खाए। जो लोग दस्तरखान बिछाकर नहीं खाते तो वो सही तरीका नहीं है कि कोई भी कहीं पर लेकर बैठ गया बगैर दस्तरखान के, बगैर किसी चीज के। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें और इन सब चीजों के अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को लाएं। तो अगर आप दस्तरखान बिछाकर नहीं खाते हैं तो आज के सबक जो है देखने के बाद, सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला इरादा करें कि आज से आप दस्तरखान बिछाकर खाएंगे। नंबर 4, खाने पर निगाह पड़ने की दुआ पढ़ें। नंबर 5, खाना शुरू करते वक्त की दुआ पढ़ें। ये आपको मालूम है खाना शुरू करते वक्त क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ठीक है। नंबर 6, दाएं हाथ से खाना। किस हाथ से खाना, दाएं हाथ से खाना। बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ बच्चे जो है ना लेफ्टी होते हैं, यानी कि वो हर काम अपना लेफ्ट हाथ से करते, लिखना है, पढ़ना है, तो खासकर लिखने का वो शुरू से आदत डाले कि राइट हैंड से लिखे। जब बच्चा जब छोटा होता है तभी ये आदत डाले। क्यों, क्योंकि अगर लेफ्ट की आदत हो जाए ना तो वो बच्चे हर काम लेफ्ट से करते हैं और खाना भी उनको उसी हाथ से ये होता है, पार होता है या उठता है, फिर लेफ्ट राइट हैंड से कोई काम नहीं कर पाते। तो जब बच्चा छोटा हो तभी उनको तंबीह करे कि दाहिना हाथ से हर काम करना है। तो दाएं हाथ से खाना खाना ये आदाब में है, सुन्नत है। बाज़ उलमा के नजदीक ये वाजिब है, वाजिब यानी कि दाया हाथ से ही खाना है, जरूर भी जरूर उसी से खाना है, आप बाएं हाथ से नहीं खा सकते, वाजिब बताया गया। नंबर 7, अपने सामने से खाना। अगर एक ही किस्म का खाना बर्तन में हो, यानी कि अगर एक ही किस्म का खाना है, जैसे कि दाल चावल गोश्त कुछ है इसी तरह, या यूं समझ ले कि सिर्फ बिरयानी है, या यूं समझ ले कि सिर्फ तहरी है, तो खिचड़ी है, ये एक ही चीज है, सेनी में बड़ा डाल दिया गया है, तो और बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने सामने से खाएं, इधर उधर हाथ ना मारे, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है, और अगर मुख्तलिफ किस्म की चीजें हों तो जिस तरफ से चाहे खा ले, यानी कि और भी कुछ चीजें हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं अलग अलग बर्तनों में, जैसे कि कुछ आइटम है कुछ आइटम है, तो आप कहीं से भी खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 8, दरमियान से ना खाएं, क्योंकि दरमियान में बरकत उतरती है। दरमियान यानी कि बीच का हिस्सा जो होता है ना, जब सेनी में डाला गया खाना तो बीच में बिल्कुल हाथ ना मारे बल्कि अपने सामने से खाए। तो वही कहा जा रहा है कि दरमियान में क्या होती है, बरकत उतरती है अल्लाह ताला की। नंबर 9, मिलकर खाना खाए, मुकारिमुल अखलाक में से है, यानी अच्छे अखलाक में से है। मिलकर खाना सुन्नत भी है। बेहतरीन खाना वो है जिसमें हाथ खाने वाले ज्यादा हों, यानी कि जिस खाने में जितने लोग शामिल है, जितने ज्यादा लोग शामिल है, वो खाना सबसे ज्यादा बेहतरीन बताया गया। नंबर 10, खाने के दाने या लुकमा नीचे गिर जाए तो उठाकर साफ करके खा ले, इसमें बड़ी फजीलत आई है। हम बताते हैं ना हम लोग के जो दाना जो गिर जाता है ना, वो
در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہاتھوں سے جھڑک کر گرا دیتا ہے، تو اس کو ضرور بے ضرور اٹھا کر کھائے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں یا دسترخوان سے اٹھا کر نہیں۔ دیکھیے سنت میں بتایا جا رہا ہے، آداب زندگی یہ ہے کہ اگر کھانے کا دانہ گر جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اٹھا کر اس کو کھا لینا چاہیے، یا اٹھا کر پھر پلیٹ میں ڈال لے، پھر وہ کھانے کے ساتھ آپ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، کھانے کے درمیان دنیا کی باتیں نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، دین کی بات یا کوئی بشاشت و خوشی کی بات کی جا سکتی ہے نا، کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشی کی بات ہے، آپ اپنی خوشی کو ظاہر کر رہے یا دین کی کوئی بات کرے تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے درمیان باتیں نہ کریں۔ نمبر 12، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چوس کر ہاتھ دھوئے، یعنی کہ چوس کر مطلب انگلیاں چاٹ کر صاف کر لے اپنی انگلیوں کو۔ نمبر 13، آگے بتایا جا رہا ہے پہلے بیچ کی انگلی، یعنی کہ بیچ کی انگلی کو پہلے آپ نے صاف کرنا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں ہیں ایک ہاتھ میں، تو بیچ کی جو انگلی ہے نا، جو لمبی والی انگلی ہوتی ہے، اس کو پہلے آپ نے چاٹ کر صاف کرنا ہے، اس کے بعد شہادت کی انگلی کو چاٹنا ہے، اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹنا ہے، چاٹ کر صاف کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے 2 انگلیاں بچ گئی جو کہ ہوتا ہے لاسٹ والی انگلی اور اس سے پہلے والی انگلی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگوٹھی پہننے والی انگلی یا رنگ فنگر کہہ لے۔ تو یہ 2 جو آخر میں جو بچ گئے، تو ان دونوں میں سے آپ کو جو پہلے آپ چاہے وہ آپ چوز کر صاف کر سکتے، لیکن یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا، تو پہلے بیچ کا، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر ان دونوں میں سے جو چاہے آپ چوس لے۔ وہی کہا جا رہا پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا چوسے، اور چھنگلیاں کسے کہتے ہیں؟ جو آخر کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، چھنگلیاں اور بازو کی انگلی میں اختیار ہے۔ اختیار کے معنی آپ پر اختیار ہے کہ آپ جس کو پہلے کرنا چاہے کر لے، تو اختیار ہے کہ جو چاہے آپ پہلے چوسے۔ نمبر 14، پہلے دسترخوان اٹھائیں پھر خود اٹھیں اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھیں۔ پہلے جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھائے پھر خود اٹھے اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھیں۔ تو دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ یہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا، دعا کا جو مسنون دعائیں کا جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو دسترخوان اٹھانے کی دعا مل جائے گی، لیکن یہاں پر میں ایک بار پڑھ کر بھی بتا دیتی ہوں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا ہے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ ہے دسترخوان اٹھانے کی دعا، تو اس کو آپ یاد کر لیں، جب بھی آپ دسترخوان اٹھائیں اور کھانے سے فارغ ہو کر اٹھیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ نمبر 15، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر درمیان یا آخر میں ضرور پڑھے۔ تو دیکھیں بسم اللہ تو شروع میں پڑھنا ہے، اور اگر بسم اللہ بھول جائے اور درمیان یا آخر میں آپ کو یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہیں کیا تھا، تو بیچ میں جب یاد آئے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ دعا بھی میرے پلے لسٹ میں مسنون دعائیں میں آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا، تو آپ جائیں وہاں پر چیک کریں کہ بسم اللہ بھول جانے پر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ نمبر 16، کھانے کے برتن کو خوب صاف کرے کیونکہ برتن دعا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھیں کھانے کا برتن کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ صاف کریں، چاٹ کر صاف کریں اور صاف کر کر کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ برتن کیا کرتی ہے؟ دعا دیتی ہے۔ تو اب سے اگر آپ اس طرح نہیں کھاتے تو آج سے انشاءاللہ تعالی شروع کر دے کہ برتن کو صاف کر کے کھائیں۔ شادی میں بھی جائے نا تو اتنا ہی کھانا لے جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور برتن کو صاف کر کے چھوڑے، اس سے ایک نا پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح چھوڑ دیتے ادھر ادھر لگا ہوا تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا اور سنت پر بھی عمل نہیں ہوتا، تو کھانے کا برتن کو صاف کر کے کھائیں۔ نمبر 17،
टेक लगाकर ना खाएं, हरगिज टेक ना लगाएं खाने में, ठीक है, लद कर ऐसे ना खाएं। नंबर 18, बायां हाथ जमीन पर टेक कर खाना मकरूह है, यानी कि बाज़ औक़ात देखा जाता है लोग हाथ को जमीन पर रख देते हैं, बायां हाथ को, और दाहिने हाथ से खा रहे होते, तो ऐसा करना मकरूह है। तो आप अपना जो बायां हाथ है वो आप अपने गोद में रख ले, अपने जांग में रख ले, इस तरह कर ले, लेकिन जमीन पर ना रखे। नंबर 19, खाने को आयब ना लगाएं, जी चाहे खा ले, जी ना चाहे तो छोड़ दे, यानी कि अगर कोई ऐसा खाना है या उसमें कुछ किसी किस्म की कमी व बेशी हो गई है किसी चीज की, और जिसकी वजह से उसका मजा कुछ अलग हो गया है और आपको खाने का जी नहीं चाह रहा है, तो आप छोड़ दे, आप ना खाए, लेकिन उसमें आयब ना लगाए कि ये तो खट्टा हो गया है, ये बहुत ज्यादा झाल हो गया है, ये नमकीन हो गया, इस तरह की कुछ, या खाना अच्छा नहीं बना हो, हरगिज ऐसा आयब ना लगाए। नंबर 20, दरमियान में जिक्र करते हुए खाए। अब दरमियान में जिक्र करने का क्या बात है, किस तरह जिक्र करे, तो दरमियान में यानी कि बीच बीच में आप जिक्र करे, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, क्या है कि तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह का क्या माना है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, हम इस तरह की तारीफ करते हैं, तो बीच बीच में कहे अल्हम्दुलिल्लाह, 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 इस तरह दरमियान में जिक्र करते हुए खाए। नंबर 21, खाने के बाद की दुआ पढ़े। खाने की बाद की दुआ पढ़ना है। अब खाने की बाद की दुआ क्या है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आप जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो वहां पर आपको मिल जाएगा, अभी मैं यहाँ पर भी पढ़ देती हूँ। खाने की बाद की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये है खाने की दुआ के, और इसका तर्जमा क्या है, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें वजअलना मुस्लिमीन, और हमें मुसलमान बनाया। ये है खाना खाने की बाद की दुआ। तो ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, या याद है नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दे, और अगर याद नहीं है तो सबसे पहले जाएं मेरे लिस्ट में, वहां से आप याद करें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। नंबर 22, अगर ऐसी चीज हो जो 3 उंगलियों से खाई जा सके तो 3 उंगलियों से खाए, वरना 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि खाना अगर ऐसा है जो 3 उंगलियों से खा सकते, बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं कि मैं खुसूसन ये करती हूँ कि 3 उंगलियों से खा लेती हूँ 3-4 बार, उसके बाद फिर अपने 5 उंगली को लगाकर खा लेती हूँ। तो इसी तरह करे कि 3 उंगलियों से खा ले पहले 2-3 बार, ये सुन्नत अदा हो गई, उसके बाद अपने 5, क्योंकि 3 उंगलियों से अगर खाएंगे पूरा खाना को तो काफी टाइम लग जाएगा, तो 3 उंगलियों से पहले सुन्नत जिंदा करें, उसके बाद आप 5 उंगलियों का इस्तेमाल करके आप खाना अपना मुकम्मल करें। नंबर 23, पेट भरने के बाद खाना हराम है। पेट भर जाए तो ज्यादा और भी खाते जा रहे, ऐसा ना करें। लेकिन आगे बताया जा रहा है, लेकिन अगर रोजा में कुव्वत के लिए या मेहमान का साथ देने के लिए खाए तो जायज है। यानी कि सहरी का, जैसे सहरी में हम पेट भर गया फिर भी खा रहे कि हमें रोजा में क्या हो कि कुव्वत मिले, तो इस तरह से जायज है। अगर पेट भर गया और मेहमान बहुत जिद कर रहे हैं कि आप खाएं, थोड़ा सा और ले, थोड़ा सा और ले, तो वो उस तरह उनका बात रखने के लिए लेना जायज है, इस तरह खाना जायज है। नंबर 24, पेट के 3 हिस्से करके खाए, यानी 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी पीने के लिए और 1/3 हवा के लिए। तो पेट का 3 हिस्सा करना है, कितना खाना है, जितना एक हिस्से में अटे। नंबर 25, इतनी मकदार खाना जिससे तहसील इल्म और तालीम दीन और नवाफिल पर मदद मिले मुस्तहब है। बाज़ उलमा कराम के नजदीक मुस्तहब है। तो आप इतना खाए कि बस तशफ़ी हो गया, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी चीज है तो बस खाते जा रहे हैं, इतना खा लिए कि नमाज में पढ़ना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल हो रहा, तो ऐसा करना सही नहीं है। नंबर 26,
کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیہ وغیرہ سے نہ پوچھے، ہے نا؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کھانے سے پہلے جو آپ ہاتھ دھوئیں گے اس ہاتھ دھونے کے بعد آپ کو تولیہ وغیرہ میں نہیں پوچھنا ہے، تاکہ پانی کی تری کھانا شروع کرنے تک باقی رہے۔ ہاتھ جو دھویا ہے اگر پوچھ لیں گے تو ہاتھ سوکھ جائے گا، پانی کی جو تری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ نہ پوچھے تاکہ پانی کی تری کھانا شروع کرنے تک باقی رہے۔ ٹھیک ہے، تو ہاتھ سمجھ میں آ گیا، ہاتھ دھونا تو ہے لیکن پوچھنا نہیں ہے۔ کھانے کے بعد دھو کر پوچھ سکتے ہیں، کھانے کے بعد جو دھوئیں گے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 27، روٹی کے بیچ کا حصہ کھا کر کنارے چھوڑ دینا اسراف ہے۔ صحیح؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ روٹی کا بیچ کا حصہ کھا لیں اور کنارے چھوڑ دیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بھی کھا لیں۔ نمبر 28، روٹی کا اکرام یہ ہے کہ جب آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کرے۔ تو روٹی جب آ جائے تو سالن آ جائے، سالن کا انتظار نہ کرے، روٹی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 29، اگر کھانے والے مجتمع ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھلانے کی ترتیب یہ ہے۔ مجتمع یعنی کہ بہت سارا مجمع، بہت سارے لوگ ہو تو دھلانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو دھلائے۔ ہر طرح کی ایج کے لوگ ہیں، جیسے بچے بھی ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، تو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو دھلائے پھر بڑوں کو، اور کھانے کے بعد اس کے برعکس، اس کا الٹا، یعنی پہلے بڑوں کو پھر چھوٹوں کو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 30، بعض لوگ صرف انگلیاں دھو کر یا صرف ایک ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، صرف ایک ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے ایسا نہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 31، کھانے سے قبل کلی کرنا سنت نہیں، ضرورت ہو تو کر لے، ہے نا؟ کلی کرنا کھانے سے پہلے سنت نہیں ہے، اگر کر لیا تو صحیح ہے، نہیں بھی کیا تو بھی صحیح۔ نمبر 32، ہاتھ دھونے میں دوسروں سے مدد نہ لینا مستحب ہے، یعنی کہ خود سے دھونا ہے، جس طرح کے وضو میں ہے، خود سے وضو کرتے ہیں نا، اسی طرح خود سے دھونا۔ نمبر 33، کھانے کے بعد اگر ساتھ والے فارغ نہ ہوئے ہوں تو دعا زور سے نہ پڑھے۔ نمبر 34، اگر دعا پڑھیں گے زور سے تو ان کو لگے گا کہ بھائی ان لوگوں کا ہو گیا، دعا پڑھی جا رہی، تو وہ بھی شرم محسوس کرتے ہوئے اٹھ جائیں گے، تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ دعا زور سے نہ پڑھے۔ نمبر 34، گرم کھانا نہ کھائے اور نہ پھونک مارے اور نہ کھانے کو سونگے، یہ سارا آداب کے خلاف ہے۔ تو چلے آج ہم اور آپ نے آداب پڑھا، کھانے کے آداب۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے پانی پینے کے آداب۔ تو اس کو خوب دیکھے، کتنی ہو گئی؟ 34 ہو گئی نا؟ تو 34 آداب ہے، اس کو پڑھے اور یاد دہانی کرے، اور اس کے بعد اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم ملاقات ہوں گے تو ہم پڑھیں گے پانی پینے کی سنتیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔